پاس سمندر جتنے آنسو ہوں، سمندر جتنے، بارش کے قطروں جتنے ہمارے آنسو ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ہم تیرے حبیب کی اولاد کا غم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی تیرے نبی نے کبھی سینے سے لگا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی اپنے ساتھ سلایا، کبھی ان کے لاڈ اٹھائے، انہیں اس طرح ذبح کر دیا گیا۔ میرے مولا، تو نے تو انہیں بڑے درجے دے دی ہوگے، ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے نوکروں میں قبول فرما۔ میرے مالک، جو قربانی تیرے نبی کی اولاد نے دی، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اس کی قدردانی نصیب۔ آپ کے پاؤں میں گر بلبلانے لگا اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا۔ تو ان کا جا تو آزاد ہے۔ وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا پہلی دفعہ بلبلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے۔ میں نے کہا آمین۔ اور اس نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کی امت کی بھی حفاظت کرے جیسے آپ نے میری حفاظت کی۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ ہونے دے، جوڑ رکھے۔ تو اس پہ میں رو دیا کہ یہ تو میری بھی اللہ نے نہیں سنی۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف اس دنیا میں باقی۔ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔